बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट सिर्फ खबरनामा टीवी पर। मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं महवश अली। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जानी पहचानी जाने वाली शख्सियत है। इन्होंने अपने मुल्क के लिए और बिज़नेस फील्ड में और ख़वातीन के लिए बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। तो नाजरीन, हम आज इनके ड्राइंग रूम में इनके साथ एक इंटरव्यू ही नहीं बल्कि ड्राइंग रूम डिस्कशन करेंगे और इनकी कामयाबियों का भरपूर जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एंकर सबा साहिबा, और सबसे पहले मैं सवाल करूंगा महवश अली साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। महवश साहिबा, ये बताइए कि आपने एजुकेशन हासिल करने के बाद किस फील्ड को पसंद किया जिसमें आप आसानी से काम कर सकती थी, क्योंकि आपकी कामयाबियों का जिक्र हम इंटरव्यू में आगे जाके भी करेंगे। आपने इब्तदा कैसे की प्रैक्टिकल लाइफ? जी, एक्चुअली मैंने जब अपना लॉ का करियर कंप्लीट किया था तो मैंने लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसके बाद मैं डिफरेंट फील्ड में आ गई थी। मैंने बैंकिंग सेक्टर्स को भी ज्वाइन किया, फिर हॉस्पिटैलिटी को ज्वाइन किया, फिर डिफरेंट एनजीओज को भी ज्वाइन किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मिशाल इवेंट्स एंड इंटीरियर्स के नाम से। जब मैंने वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो अल्लाह की करम से मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और उसमें मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, गवर्नमेंट सेक्टर्स काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने किए और काफ़ी रेस्टोरेंट्स मैंने बनाए, घरों का प्रोजेक्ट्स किया। फिर हम लोग डिफरेंट रेनोवेशंस के सिलसिले में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम किया है। मैं एक्चुअली पहले नईम साहब के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं, मैं नईमुल हक साहब की मीडिया एडवाइज़र थी और उसके बाद मैं कुछ ही अरसे के बाद मैं डिप्टी कन्वीनर रह चुकी हुई हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में। और अभी मैं रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान बिजनेस फोरम की प्रेसिडेंट हूँ। पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? क्योंकि इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान में बिज़नेस बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो अब इसको बूस्ट करना, क्या ये आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होगा? वेल, अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो तो सबके सामने ही हैं, बट बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर गई है। जैसे कि आप रियल एस्टेट कंपनीज़ को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन फॉल में जा रहा है। बट डेफिनेटली हमारा जो काम है एज अ प्रेसिडेंट, जो मेरा काम है वो जो डिफरेंट बिज़नेस कम्युनिटी है उसको मीडिया के अंदर लेकर आना है। आपने अभी इंटरव्यू के स्टार्ट में फरमाया कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक है और कंस्ट्रक्शन से भी, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिज़नेस में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और जिस तरीके से हम अपना रेस्टोरेंट भी रन करते हैं एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को फेस करने आना चाहिए। बेशक मुल्क के हालात ख़राब हों, लेकिन आपको अपनी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, या खुद हल भी कर यस आपको करना चाहिए। और आप फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और ट्रेनर भी हैं, तो इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। फ़िटनेस का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल चुका है कि लोगों को अब ये आइडिया नहीं है कि उनको किस तरीके से फ़िट रहना है। आया वो डाइट करके फ़िट रहना है, एक्सरसाइज करके फ़िट रहना है। कुछ लोगों की कैटेगरी जो है वो 80% ये है कि हम लोगों ने फाके करके फ़िट रहना है। मैं जो लोगों को रिकमेंड करती हूँ वो ये करती हूँ कि जी आपकी ठीक है डाइट आपकी 80% है, 20% आपकी एक्सरसाइज है,
بٹ یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بالکل فاقے کرو. آپ ڈیفینیٹلی آپ مینٹین کر کے کھاؤ, ہیلدی کاربس لو, پروٹینس لو, وائٹامنس لو آپ, اینڈ ڈیفینیٹلی ایکسرسائز آپ کی ہارٹ کو مینٹین رکھتا ہے, آپ کی مینٹل لیول کو مینٹین رکھتا ہے, آپ کی فزیکل فٹنس آپ کی بہت ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس بہت قیمتی اور اعلیٰ نسل کے کتے اور بلیاں, تو کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ کہیں شیر بھی آپ نے پابند کیا ہوگا؟ آپ کو یہ جانوروں کا شوق کیسے ہوا؟ مجھے شروع سے ہی اینیمل لور ہوں, آئی ایم اینیمل لور, اور ڈاگس کا مجھے شروع سے ہی شوق تھا. جرمن شیفرڈس, آئی ہیو 2 جرمن شیفرڈس, اور بلیوں کا کیونکہ میرے ڈیڈ کو بہت شوق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے رکھے ہوئے ہیں. اور یس, آئی وش کہ میرے پاس ہوں, چیتے وغیرہ بھی ہوں, بٹ یہاں پہ آبویسلی پرمیشن نہیں ہے. یا مہوش صاحبہ, آپ نے ایک عرصہ سے پریکٹیکل لائف اپنی گزار رہی ہیں اور کما بھی رہی ہیں, تو آپ کو فیملی نے کتنا سپورٹ کیا اور کیسے سپورٹ کیا؟ مجھے فیملی نے بہت سپورٹ کیا, لیکن کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ اگر آپ 40, 50, 60 ایئرس کے بھی ہو جاتے ہو تو آپ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہو. سو میرے پیرنٹس نے میری اس طرح کی تربیت نہیں کی ہے. سو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پڑھا لکھا دیا ہے اینڈ یو شوڈ بی انڈیپینڈنٹ ناؤ, اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اور میں نے وہی کیا. سو جیسے ہی میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی اور میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا. بٹ یس, ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے مشکل ٹائم پیش آیا ہے تو میرے گھر والوں نے میری ہیلپ نہیں کی ہے. وہ ڈیفینیٹلی میری ہر جگہ پہ وہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں. جی مہوش, آپ نے اتنا زبردست اپنا انٹروڈکشن دیا. میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اندر ایسے کیا ایک موٹیویشنل مہوش نظر آتی ہے, یا ایک ایسا کیا آپ کے اندر ایک ایسی یونیکنیس ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس میں اور اپنے بزنس فیلڈ میں اور ایون اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ خود کو موٹیویٹ کرتی ہیں, اور ایک انر موٹیویشنل اسپیکر آپ ایک دوسروں کے لیے بھی اور اپنے ساتھ اپنی فرینڈس کے لیے بھی خود کو اس چیز پہ رکھتی ہیں؟ I should say a one word, that is a strong personality. کہ a person should be a strong like as a strong personality, Yeah. آپ کو ایک inner کانفیڈینس ہونا چاہیے, اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور بس اس کو ٹھان لینا چاہیے کہ اس نے جو کرنا اس نے کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کافی مشن اورینٹیڈ Yes, ہیں, آپ yes, کافی ٹارگیٹ yes. اپنے لیے خود ٹارگیٹ سلیکٹ کرتی ہیں اور اپنے لیے خود ان کو Yes. اچیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی اپنی پرسنل, اس سے ہٹ کر اپنی پرسنل لائف میں فٹنس, جیسے آپ بہت زبردست ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں, اپنی فٹنس کا اپنی ڈائٹ کا کافی خیال رکھتی ہیں, اور کافی ویل لکنگ کے ساتھ کافی چارمنگ پرسنالٹی بھی ہیں آپ, تو آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ جیسے آج کل کافی اسٹریس اور کافی ڈسٹریکشنز اور کافی ڈپریشن میں لوگ اپنے آپ کو اس چیز میں ایون کافی کم ٹائم میں کافی چیزیں وہ جب فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس فیس سرکل میں وہ اپنے آپ کو انہینس نہیں کر پاتے. دیکھیں, آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بندہ اداس بھی ہوتا ہے, بندہ خوش بھی ہوتا ہے, بندے کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اسی طریقے سے چل رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. بٹ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس سے آپ بھاگیے مت, اس کو فیس کریں, کیونکہ لوگوں کو جب ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ بندہ پاگل ہے, یا یہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. سو کچھ ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ میں بھی بہت اداس رہی ہوں, بہت زیادہ خوش بھی رہی ہوں, کچھ ایسا ٹائم بھی آیا ہے کہ مجھے بھی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. بٹ اٹس اے پارٹ آف لائف, کیونکہ لائف جو ہے وہ کبھی بھی اسموتھ نہیں چلتی ہے. لائف از دا نیم آف ہیپینس, لائف از دا نیم آف سیڈنس. آپ کو ڈپریشنس بھی آتے ہیں, آپ کو خوشی بھی آتی ہے, اداسی بھی آتی ہے. اگر لائف بالکل اسموتھ چلے گی نا تو شاید کیا بلکہ دس از کنفرم کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جب آپ کو مصیبت نہیں آتی ہے تو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. سو میرے خیال سے کہ
آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. بالکل. آپ کو مشکل ٹائم سے جب گزرنا پڑتا ہے نا, میرے خیال سے آپ ایک مزید بریو پرسنالٹی سے نکلتے ہو. جتنی بھی لڑکیاں اس فیلڈ میں آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, بزنس فیلڈ میں ہو, آئی ٹی فیلڈ میں ہو, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, آپ ان کے لیے ایک سجیشن کیا دینا چاہیں گے؟ سجیشن میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوئی ہوں کہ وہ نہ ایجوکیشن کو چھوڑیں, اور ایجوکیشن کے بعد وہ ان کا کوئی بھی جو موٹیو ہے, چاہے وہ جاب کرنا ہے, چاہے وہ بزنس کرنا چاہتی ہیں, وہ ضرور کریں, وہ کسی اور پہ ڈپینڈ نہ ہوں. جی مہوش صاحبہ, آپ کے ساتھ مل کے اور آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں ہمیں سننے کو ملی ہیں اور ہمارے ناظرین کو دیکھنے کو ملی ہیں, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کے لیے ضرور آپ کی رائے جاننے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوں گے. تو جی ناظرین, ہم اس کے ساتھ اپنے عبید صاحب کا اور مہوش صاحبہ کا, جو کہ اس ٹائم پہ آج جن کے ہم مہمان تھے اس ٹائم پہ موجود ہیں, تو آج ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. میں بھی خبرنامے ٹی وی کا بہت زیادہ تھینک یو کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا, اور میں نے آج بیٹھ کے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا اپنی پرسنالٹی کے بارے میں. اینڈ تھینک یو ویری مچ.